اچھا ساحل بھائی، لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ ہار گئے اور بائیڈن جیت گئے. اچھا مین چیز جو میں غور کر رہا ہوں کہ الیکشنز امریکہ میں ہو رہے ہیں، لیکن تبصرے پاکستانی چینلز پہ بھی ہو رہے ہیں، پاکستانی گروپس میں بھی ہو رہے ہیں، اور یعنی لٹرلی ایک پاکستانی سٹیزن جس کا امریکہ میں نہ وہ جانا ہے نہ لینا دینا ہے، لیکن وہ اس پہ اسٹیٹس میں وہ جیت رہا ہے، یہ جیت رہا ہے، سب پتہ ہے. کیا ہم لوگ بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہیں؟ کیا کسی طریقے سے امریکہ کا پریزیڈنٹ کون آ رہا ہے ہمارا اس سے لینا دینا ہے، اثر ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اتنے ان کا سوچتے ہیں؟ حالانکہ اس کے برعکس جب پاکستان میں کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشنز ہوتے ہیں، امریکن سٹیزنز آر لیسٹ بادرڈ، ان کو نہیں پتہ کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کوئی الیکشن بھی ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. دیکھیں امریکہ کو ایز اے برانڈ جو ہے نا، وہ لوگ کسی وجہ سے ایز اے امریکہ ہیز بیکم اے برانڈ. فار ایگزامپل ہمیں نہ ارجنٹینا کے صدر کا پتہ ہے، ایون انگلینڈ کے صدر کا نہیں پتہ ہوتا عمومی لوگوں کو، اور اگر پتہ بھی ہوتا ہے تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اپوزیشن اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. unless of course he becomes as involved in the global landscape جیسے کہ امریکہ انوالو ہوتا ہے. جیسے ٹونی بلیئر تھا، وہ جو جارج بش کی وجہ سے اس کو جو ہائپ مل رہی تھی دنیا میں، آف کورس جو پیوٹن تھا اس کا نام کون جانتا جب تک کہ گلوبل مسائل نہیں شروع ہوئے. even though Russia is way bigger in a lot of ways and in a lot of indicators جو ہے نا وہ جو رشیا کے ہیں وہ ہمارے انٹرسٹ کے ہیں. تو مگر ہم نہیں اتنی فکر کرتے بیکاز امیریکا has become a brand for many reasons. ایک ہالی ووڈ، دو پالیٹکس، تھری آرمامنٹس، ٹھیک ہے، جو ان کی اکنامک مین پاور ہے نا وہ. see McDonald's is not as big of a name unless Douglas McDonald's is backing it up. You have to understand اتنا آسان نہیں ہے گلوبل چینج چلا لینا یا پھر اس کو انفورس کروانا پوری دنیا میں. 79 کنٹریز میں امریکن آرمی کی فزیکل پریزنس موجود ہے. کوئی چھوٹا معاملہ ہے. ہم ڈائریکٹلی انفلوئنس نہ صرف پولیٹیکلی ہیں بلکہ وی آر لٹرلی بینگ رن ایٹ so many levels by this one country. It's a definite imperial force. Imperialism کا اس سے زیادہ بڑا ثبوت کسی اور ملک نے دیا. ایون وکٹورین رین کے اندر بھی فل اٹانومی نہیں ہوتی تھی. برصغیر کی کافی صحیح ریاستوں کو کوئی فکر نہیں تھی کہ وکٹوریا کیا گورا یہاں پہ کیا کر رہا ہے. فار ایگزامپل افغانستان میں ایک دفعہ بھی انٹری نہیں ہو سکی. اور بڑی ریاستیں تھیں جو کہ گوروں کے انڈر نہیں آ سکی تھیں. میں ادھر انڈیا پاکستان کی بات بتا رہا ہوں. اگین جو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، برونائی تک یا ملیشیا، انڈونیشیا تک، یو نو دے واز سو مچ ریزسٹنس اگینسٹ چائنا میں انٹری نہیں ہو سکی وکٹوریا. بڑی کوششیں کی یہ ڈرگز اور ہیروئن کے لیے. سو امپیریلزم کی جو فل فورس ابھی تک کی ہسٹری میں آئی ہے نا وہ امریکہ ہی کے تھرو آئی ہے. اب وہ بے وقوف نہیں ہے کہ وہ جا کے اپنی باؤنڈریز بھی بنانا شروع کر دے، کیونکہ پیسے لگتے ہیں. اونرشپ لیے بغیر خالی ریسورسز لے لو. پاکستان کی ساری تقریباً جتنی ہے ہمارے پاس وہ انسگنیفیکنٹ کہلائی جائے گی. تقریباً ساری یورینیم امریکہ کے پاس، امریکہ کی ہے. یہ ہمارے حکمران رہے ہیں، جو سب سے بڑا ہمارے پاس ایسٹ تھا وہ بیچ چکے ہیں امریکہ کو. پاکستان کی بیوروکریسی امریکہ کے بندے ادھر ڈائریکٹ نام لیتے ہیں اپنے ٹاک شوز پہ، نام تک اپوزیشن کا سینٹر آتا ہے دوسرے کا نام بتاتا ہے کہ پاکستان کی آرمی میں یہ بندہ ہے تو ادھر یہ بندہ ہے، تو سول سروسز میں یہ بندہ ہے، سیاست میں یہ بندہ ہے، سینٹ میں یہ بندہ ہمارا. Can you believe this is اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں. وینزویلا سب سے بڑا دشمن امریکہ کا، ادھر ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ چل رہا ہے. گلی محلہ رائٹس بھی امریکن کرواتے ہیں ادھر. تو ساؤتھ امریکہ میں تو اس لیول کی انوالومنٹ ان کی. آپ کیوبا کے حالات دیکھیں، نکراگوا کے حالات دیکھیں، پرو کے حالات دیکھیں، کولمبیا کے حالات دیکھیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کس لیول پہ پینیٹریٹ کرتے ہیں. مگر یہ آپ کے سوال کا ایپیڈرمل آنسر ہے کہ سب لوگوں کو ڈائریکٹلی انفلوئنس کر رہا ہے، تو لوگ پھر دیکھیں گے کون جیت رہا ہے کون آ رہا ہے. مگر مجھے جو مسئلہ اس بات سے ہے کہ ٹرمپ ہو رائٹ ونگ، ان کا مولوی یہ سمجھ لیں، ان کے مولوی اس کو بیک کرتے ہیں. چرچ بیکس اپ دی ریپبلکنز، ناٹ جسٹ دی چرچ بٹ دی مور لائک دی بائبل بیلٹ. ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو بائبل بیلٹ جو ہے نا وہ ٹرمپ کو پمپ کرتی ہے. بائبل بیلٹ وہ والی ساؤتھ سینٹرل ساؤتھ اینڈ ساؤتھ ایسٹ کی ریاستیں ہیں ساری، جہاں پہ میتھڈسٹ کرسچنز اور پروٹیسٹنٹس کی بہت زیادہ جو کلاسیکل ریلیجس لوگ ہیں، وہ ریپبلکن کا ووٹ بینک ہے. اور ڈیموکریٹس وہ ہیں جو یہاں کے بھی لبرل ہیں وہاں کے بھی لبرل ہیں. وہ گیز اینڈ لیسبینس کو بھی
حق دینے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ہیں, ابورشن کے حق میں ہیں, وہ سو آن سو کلائمیٹ چینج کے اوپر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, ریپبلکن کہتے ہیں ایسی کوئی چیز ہی نہیں. یہ سامنے ایسے نظر آتا ہے, اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار دیکھو جو بائیڈن نے آ کے آتے ہی حدیث سنائی, the first thing I'll do is I'll lift the Muslim ban, اور مسلمان بھنگڑے ڈال رہے تھے کہ کیا دیکھو ٹرمپ جیسا جو شیطان ہے وہ اترا. ایون دو مجھے 10 ٹرمپ قبول ہیں, سامنے جتنا بھی ہے نا وینم وہ برداشت ہو جاتا ہے, یہ جو چھپ کے وار کرنے والی چیزیں یہ برداشت نہیں ہوتی. صومالیہ, ایتھیوپیا نے آ کے حملہ کر دیا جب صومالیہ نے اسلام کی بات کی. فلسطین, لیفٹ ونگر ڈیموکریٹس تھے نا, کلنٹن ڈیموکریٹ تھا, اوباما ڈیموکریٹ تھا, کیا کیا سب سے زیادہ نقصان ان دونوں کے دور میں ہوا. ایون دو بینجامن نیتن کے ساتھ اس لیول کے مسائل تھے اوباما کے کہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا, آپ کو لگے گا جیسے کوئی مطلب عربین لیڈر کے مسائل ہو سکتے ہیں. مٹ رومنی کی اور بینجامن نیتن کی کیمپین ایک دوسرے کو اس طریقے سے انڈورس کر رہے تھے جیسے کہ ایک ہی ملک میں لڑائی کر رہے ہو. اتنا بڑا شوق گزرا ہے جب اوباما دوبارہ جیتا اسرائیل میں کہ میں تو ڈائریکٹ اسرائیل کا لینڈس کے بہت ڈیٹیل میں فالو کرتا ہوں. ایسا لگتا ہے جیسے فلسطین جیت گیا, مگر جب وہ ہیومن ایڈ کے اوپر وہ جو فیری تھی اس کے اوپر حملہ کرنا تھا تو وہ ہیلی کاپٹر کون دے رہا تھا؟ امریکن دے رہا تھا. $3 بلین ایوری ایئر امریکہ دیتا ہے اسرائیل کو. کس چیز کے؟ ایمونیشن کے, گولیوں کے, بموں کے, بارود کے, ہیلی کاپٹرز کے, وارشپس کے. سمجھنے کی کوشش کرے, امریکہ UN کا واحد بلی, 5 سیکیورٹی کاؤنسل کے پرماننٹ ویٹو ممبرز ہیں. چائنا کا دنیا میں کسی اور جگہ کے اوپر انفلٹریشن دکھائیں. روس نے آپ کہیں جا کے مڈل ایسٹ میں, وہ بھی ایران کے سپورٹ میں نا, the first one I know ڈیٹیل میں کیا جانا. فرانس کی دکھائیں, چائنا کی دکھائیں, کدھر ہیں, کیا ہیں یہ لوگ؟ جرمنی کی بھی نہیں ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. یہ لیفٹ, جرمنی کی لیفٹسٹ نے جب بلایا تھا نا سیرینز کو تو کیا حالات ہوئے تھے. جب امریکہ کے لیفٹسٹ ہیں وہ کچھ صرف اور صرف یمن کے اوپر کوئی مسئلہ ویٹو ہو جاتا ہے. یمن میں بچے مار دیے گئے مسلمانوں کے, فلسطین روز بچے مار, یمن 10 ٹائمز ورس ہے, بتایا نہیں جاتا. صومالیہ, کشمیر, UN ویٹو ویٹو ویٹو. کیوں؟ جب فلسطین کی باری آتی ہے ویٹو. جب گناہ کی بوری کھولنی ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے پیچھے امریکہ کھڑا ویٹو کر رہا ہے کہ نہیں میں اس طرف UN کی فورسز کو نہیں آنے دوں گا. افغانستان کے اوپر ساری UN کی فورسز لگی ہوئی ہیں, مگر جب باقی کا مسائل ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو ضرورت ہوتی ہے تو کوئی ویٹو ہو جاتا ہے. ورنہ ہیومن رائٹس, ایمنسٹی انٹرنیشنل, جو تمام تر آڈٹ رپورٹس UN کی آ رہی ہیں, یہاں پہ بھی گناہ ہو رہا ہے, یہ بھی ظلم کر رہے ہیں, یہ بھی ظلم کر رہے ہیں, کریں نا پھر کوئی انفلٹریشن, کوئی فورس لے کے آئے. نو, دس از نیور گونا ہیپن, بیکاز وی تھنک اینڈ وی آر میڈ ٹو بلیو کہ لیفٹسٹ امریکہ از پرو مسلم اور پرو اسلام. اٹ کین ناٹ پاسبلی بی. انتہائی بڑے نااہل, کج فہم اور ناقص العلم اور نااہل مسلمان ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لیفٹ ونگ آف دا نان اسلامک گلوبل لینڈسکیپ جو ہے وہ پرو اسلام یا پرو مسلم ہے. بیکاز دے میک اٹ سیم ایز اف دے آر پرو ہیومن. اٹ از ناٹ پرو ہیومن ایٹ آل, ایٹ اینی لیول. کہ جب آپ خود سوچیں, Jew and Arabs, یہ جملہ نہیں سنتے آپ فلسطین میں, Jew and Arabs کیوں کہتے ہیں؟ Jew and Muslim کیوں نہیں کہتے؟ Why are they calling it Jews and Arabs? مطلب سوچیں ذرا, انڈیا میں کوئی ایسے بول رہا ہو ہندو اور کشمیری, ہندو اور کشمیری تو کبھی بات نہیں ہوتی, ہندو اور مسلم بات ہوتی ہے. They can't escape their own demons here. آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا کہ وہ جان کے نہیں کرتے, مسلم نہیں بولتے تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بتائیں کہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے. جی بالکل. اب باقی کے مسلمان جتنے بھی ہیں نا وہ اس طرف, میں نے آپ سے شروع سے کہا تھا نا, پاکستان جب تک کشمیر کرتا رہے گا, چھوٹا سا ایک کسی اور بڑے مالک کا چھوٹا ٹٹو رہے گا. جب تک پاکستان کی پرائم منسٹر فلسطین میں ڈائریکٹ انفلٹریشن نہیں کریں گے
تب تک پاکستان کو سیریس نہیں لے گا. انگلینڈ کو بھی نہیں کوئی سیریس لے سکتا جب تک کوسوو میں اس نے انٹری نہیں کی ٹونی بلیئر نے. کامن سینس کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. unless you are playing the bigger game, you're just a tiny little rat in the house. اپنے محلے کی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے. UN میں کشمیر کے بارے میں بات کر دی. 114 ملک روز دھاڑے مار رہے ہیں فلسطین کے اوپر. آپ نے کیوں نہیں کچھ کیا؟ Why are you not fighting the cause of Palestine and even Yemen? There is a problem here that America is solving in the terms of common sense politics کر رہا ہوں. اتنی کو بڑی راکٹ سائنس نہیں کر رہا ہوں. سو جب جو بائیڈن جیتے گا تو مجھے تو ایسی لگے جیسے براک اوباما جیتا ہے. دونوں 8 سال 8 سال ڈیموکریسی کے 25 سال ایک ہی پارٹی میں ایک ہی کرسی کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں. There is no way that he's going to do anything other than what Obama did, except اب اس کے پاس اور لیوریج ہے کہ اب وہ ایک ریلیف کا ووٹ لے کے آئے گا دنیا میں کہ میں نے تمہیں ٹرمپ سے ریلیف دے دی ہے. اینڈ مسلم لائک او شکر ہے دیکھو یہ اینٹی اسلام نہیں ہے, یہ وہ ویزیبلی مسلمانوں کے خلاف باتیں کر جاتا تھا, یہ پرو حدیثیں سناتا ہے. وہ تو اوباما کی بیوی بھی حدیثیں سناتی تھی. مشیل اوباما ہر تیسرے ہفتے کوئی نہ کوئی حدیث سناتی تھی. وہ افطاریاں کراتا پھرتا تھا اس کا جو میاں تھا وائٹ ہاؤس میں. سمجھ رہے, یا تو مسلمان جان کے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یا پھر وہ مسلمان ہے ہی نہیں, بس مسلمز بائی نیم ہے خالی. کیا اسلام سے ذرا کوئی قتل کر دے گا اگر ہم نے دین چھوڑ دیا تو ہم اپنا نام مسلمان ہی رکھ لیتے ہیں, باقی سارا کچھ وہی کریں گے جو لیفٹسٹ امریکنز چاہتے ہیں. ہیومنزم کرانا چاہتے ہیں. سو بھیا آسان سی بات بتا رہا ہوں تمام مسلمانوں کو, جب تک آپ کا نام محمد علی یا کوئی مسلم نیم ہے آپ کا, تو دیر از نو وے دیٹ یو گوئنگ ٹو بی ایکچولی ان دا بکس وچ آر کنسیڈرڈ ایٹ اینی لیول able to call any sort of shots in the mainframe in the global politics. Sorry, آپ کو نہیں الاؤ, جو مرضی کر لیں. اور اگر آپ کی براؤن اسکن ہے پھر تو سونے پہ سہاگا نا, پھر تو کہانی ختم ہو گئی آپ کی. So don't fool yourselves, this is not going to work. اور یہ کبھی بھی نہیں, اور یہ ان کا قصور نہیں ہے, ہم بھی نہ کرنے دیتے. اگر مسلمان پاور میں ہوتا نا ابھی تو کوئی جان پیٹرسن نام کا بندہ نا ہمارے کیبنٹ میں آگے مین کرتا. we would have been like بھائی it's against the very what's the word, psychology of the group. It's against psychology of the group. انہوں نے اپنی 2 بائبل اکٹھی کی ہوئی ہے. دنیا کا سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے, ہسٹری آف دا پلانٹ کا سب سے بڑا واقعہ ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ اکٹھی کر دو. اب اکراس دا بورڈ ایک آئسولیشن میں چلا گیا ایک دن, بس وہ قرآن بس. اس لیے آپ نے دیکھا گاڈ آف اسرائیل از ناٹ دا گاڈ آف مکہ. مین ان کی جو تھنک ٹینکس ہیں ایونجیلیکل کرسچنز جو ہیں وہ مین اسٹریم بولتے ہیں آ کے گاڈ آف مکہ از ناٹ دا گاڈ آف اسرائیل. یہاں تک کہ انہوں نے اپنی بائبل کے اندر سے لٹل پروف کر دیا ہے کہ یاجوج ماجوج مسلمان ہیں, وہ ایرانیوں کو کہتے ہیں. سو رائٹ ونگر تو کبھی مان ہی نہیں سکتا مسلمانوں کو, کیونکہ ان کی بائبل میں اکارڈنگ ٹو دیم ناؤ ان کی بائبل میں ہمارے خلاف آئے تھے. اب میری بائبل کھلے عام آپ کے مذہب کسی مذہب کے خلاف میرا قرآن باتیں کرتا ہوں, میں کیسے کہہ دوں کہ میں مذہبی بھی ہوں اور آپ کا دوست بھی ہوں. اس لیے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہے نا دس از گوئنگ ٹو, اگر جو بائیڈن کو پیچھے سے جو لابی چلا رہی ہے وہ مطلب بینجامن نیتن زیادہ بڑا پریزیڈنٹ ہے اب امریکہ کا کمپیئر ٹو وین ٹرمپ واز دیئر. لٹرلی زیادہ بڑا پریزیڈنٹ اب ہے, بیکاز بینجامن نیتن لیفٹ ونگ ووٹ لیتا ہے سارے اسرائیل سے. 2.5% تو اشکنازی جوز ہیں اسرائیل میں, انہوں نے کیا خاک ووٹ ڈالنے کسی کو. The real lobbies which is present across Europe and America جو کہ پرو اسرائیل لابی, وہ جو سروائیور آف دا ہولوکاسٹ انہوں نے کیا آبادی بڑھانی تو کیا وہ کرنا. میں کافی ساری چیزیں اس وقت لینڈسکیپ میں ڈال رہا ہوں تاکہ لوگوں کا IQ بڑھے, کہ ایسے نہیں دیکھ لینا کہ اچھا ٹرمپ چلا گیا تو یہ ہو جائے گا, تو وہ آ گیا تو یہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. اف اینی تھنگ فتنے کا دور اب زیادہ تیزی سے بڑھے گا. پہلے ایٹ لیسٹ ظاہری ایول تھا, اب وہ ظاہر میں نہیں ہے, وار پیچھے سے کہیں اور سے ہو رہے ہوں گے. اس کا ایک ثبوت دے دوں آپ کو. ٹرمپ نے افغانستان سے فوجیں بلانے کے لیے بڑی کوششیں کی, اور ہمیں پتہ بھی ہے طالبان کے ساتھ ڈائلاگ ہوئے, یہ کر لو وہ کر لو.
اوباما کے دور میں ایک بھی کوشش نہیں ہوئی. اف اینی تھنگ فوجیں بڑھائی گئیں. وہ الگ بات ہے, اس نے امریکی نکال لیے تھے, باقی نیٹو کے باقی سارے کینیڈین ڈال دیے, آسٹریلین ڈال دیے, یو نیم اٹ. ایسی ایسی وہ ہے کنٹری ہے ادھر, ایسی ایسی فوج ہے کہ جن کے مطلب کچھ سینسری بنتی کہ تم کیا کر رہے ہو ادھر آگے بھائی, تمہارا کیا نہ لین نہ دین, نہ تو کوکیشن نہ تو کچھ نہ تو کرسچن, تو کیا کر رہے تھے. بٹ ایوری باڈی کار کمبائن بیکاز امریکن انفلوئنس کہیں اور سے تھا. میں کو مثال دیتا ہوں آپ کو, $3 ملین پر ای میل لیتی تھی ہلری کلنٹن. $3 ملین پر ای میل فرام دا ہیڈ آف دا اسٹیٹس آف کیوبا, نکراگوا, وینزویلا, پرو, کولمبیا, ایم شور مڈل ایسٹ, یہاں تک کہ اس کا مڈل ایسٹن, خیر ایک تھوڑی ہے کیا میں ہر ایک کے نام لوں. $3 ملین کی میل لکھے گی وہ, اور اس کے بارے میں بات چیت ہوگی سینٹ میں. امریکہ کے سینٹ نے بات کرنی ہے کہ ایشو ہاٹ ہو, پیچھے سے وہ فنڈنگ اور کروا سکے کہ جی یار دیر از اے بگ پرابلم. ریکگنیشن امریکن سینٹ میں ہو گئی ہے, پیچھے 1000 NGOs آتی ہیں اگر سینٹ میں بات ہو رہی ہو. پیسہ ایسے رول کرتے ہیں یہ لوگ. اس کا کتنا کمیشن ہے؟ بس $3 ملین. کیوں ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ ای میلیں کھولو, اس کی ای میلیں کھولو ہلری کی. وہ ای میلوں میں یہ تو چیزیں تھیں, اور کیا اس نے کرنا ای میلز کے اندر. وہ تو اس کا شور تھا جو دوسری قسم کی ای میلیں کرتا تھا. یہ تو خاتون اٹس a big problem and we better have a little insight. foresight تو چھوڑیں, تو اسلام دیتا ہے نا. insight تو لوکل سیاست بھی دے سکتی ہے آپ کو. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس لینڈسکیپ میں رہیں, اور اپنی گورنمنٹ کو, اپنے معاشرے کو پھر دیکھیں ہم ہماری اوقات کیا ہے. اچھا ایگزامپل دے دوں, فرانس نے کیا بکواس کی, اس کے صدر نے, کسی ایک مسلمان ملک کی ضرورت ہوئی کہ بھیا آرمی الرٹ کرو اپنی, ہم تیار ہو گئے. نہیں, سوچے تو صحیح. پھر اپنے آپ کو اسلامی ممالک کہتے ہیں. اس سے بہت بہتر وہ مسلمان ہیں جو غیر مسلم ملک میں رہ کے بھی رو رہے ہیں, کیونکہ وہ کچھ کر تو نہیں سکتے نا. بے شک بے شک. ہم پاکستانی, ہمیں تو ملک ہی اس لیے بنایا تھا. ہم اور ہمارے جا کے یہ عمرہ جو پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے معافیاں مانگ رہے ہیں فرانس سے کہ ہمارے بھی مسلمانوں نے آپ کا بڑا نقصان پہنچایا, ہمیں پتہ ہے. ٹیررسٹ تو مسلمان. ذرا سوچیں تو صحیح, یہ ہمارے ریئیکشن ہے. تو ہمیں ٹرمپ اور بائیڈن نے کیا کرنا جو ہمارے اپنے ہی. جزاک اللہ خیر ساحل بھائی, آپ نے تھوڑا بڑے کلیئرلی اندازہ کروا دیا کہ کس طریقے سے ہم انفلوئنسڈ ہیں, اور کیسے ان کی جو آرمی اور کس طریقے سے انفلٹریٹ کیا ہوا انہوں نے ہمیں. یاد رکھیے گا, میکڈونلڈس کی ناٹ رن انلیس ڈگلس میکڈونلڈ از بیکنگ اٹ اپ. ڈگلس میکڈونلڈس F-16 جو ہے جس نے جہاز بناتے ہیں اس کے. تھینک یو ویری مچ. جنگی جہاز جو بناتا ہے, اور میکڈونلڈس تو ہم سب کو پتہ ہے. تھینک یو.